صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ مسئلہ یہ سمجھنا ہے، کچھ مسائل ہیں، تقریباً 7 مسائل ہیں، ان کا میں ان کی وضاحت کروں گا۔ اس سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ سمجھنے کی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض نماز جو کہ ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر انفرادی طور پہ فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان نہیں پڑھتا تو وہ آدمی گنہگار۔ لیکن جنازے کی جو نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ 2-3 لوگ اگر نماز پڑھ لیں تو پورے مسلمانوں کے اوپر سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، ذمہ داری نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پورے شہر کے مسلمان، پورے گاؤں کے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ بھئی جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر فرض عین ہوتا تو کتنے جنازوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، کتنے جنازے ہمارے چھوٹ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ کبھی سفر کا ہے، کبھی بیماری کا ہے، کبھی سفر نہیں ہوتا، بیماری بھی نہیں ہوتی، اچھی حالت پہ رہتے ہیں، پھر بھی ہم شریک نہیں ہو پاتے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم شریک نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوریوں کی وجہ سے آدمی شریک نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر اللہ فرض عین قرار دیتے تو پورے کے پورے مسلمان کتنا اپنے اوپر بوجھ لیے ہوتے گناہوں کا۔ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے جنازے کی نماز کو فرض عین قرار نہیں دیا۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں شریک ہو گئے، باقی لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب دوسرے حدیثوں میں بات، ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ 5 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو۔ صرف حق ہے، اتنا ہی بتایا گیا، اور یہ حق فرض کے درجے میں بھی نہیں۔ یہ حق فرض کے درجے میں بھی نہیں، نفل سمجھو اس کو، نفل کے درجے میں ہے کہ اگر شریک ہو گئے تو ثواب مل جائے گا، شریک نہیں ہو پا رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، بس ثواب کے اوپر ہے۔ تو یہاں 2 جماعتوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک جماعت جو 1 قیرات لے کر نکل جاتی ہے، دوسری جماعت 2 قیرات ثواب لے کر نکلتی ہے۔ اب یہاں کچھ مسائل کو سمجھنا ہے۔ 7 مسائل ہیں، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں۔ ہمارے استاذ محترم ہم کو کئی مرتبہ یہ تاکید کیے کہ بھئی آپ مطالعہ کرتے رہو، مسائل کے اوپر عبور حاصل کرو، مسائل کو پڑھتے رہو، زیادہ تر جنازے کے مسائل کو پڑھتے رہو۔ ہمارے استاذ محترم کی ایک نصیحت ہے کہ زیادہ تر جنازے کے مسائل پڑھتے رہو، اس لیے کہ جنازے کے مسائل بہت نازک ہیں۔ تو ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک حدیث، اس حدیث کے تحت میں 7 موٹے مسائل ہیں جن میں آج بہت زیادہ گڑبڑی ہو رہی ہے۔ ان مسائل کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے، تیار ہونے کے بعد جب اٹھا کر لے کر ہم چلنا شروع کریں تو جنازہ ایک آدمی کے کندھے پر کتنے دیر رکنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل جنازہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کھاندے پر نہیں رکھتے، دوسرا کھاندہ بدل جاتا ہے جنازہ۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ ایک کندھے پر کم سے کم 10 قدم جنازہ چلے، ایک مسئلہ ہے۔ اگر اس طرح چلیں گے، اس طرح جنازے کو لے کر جائیں گے تو جنازے کے جو حقوق ہیں وہ مکمل ادا ہوں گے۔ اور یہاں تک جنازہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنازہ کیسے اٹھایا جائے، کہ پہلے سامنے کے 2 پائے، پیچھے کے 2 پائے ہوتے ہیں جنازے کے اٹھانے والے، اسی کے سہارے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو بہترین طریقہ جنازے کو اٹھانے کا، آدمی کیا کرے، سامنے کے طرف کے، آگے کے طرف کے پائے جو 2 ہوتے ہیں اس میں سے دائیں طرف کا یعنی سیدھے طرف کا پایا آدمی اٹھا کر اپنے سیدھے کاندھے پر رکھے، اس کے بعد اس کے پیچھے کا یعنی بازو والا نہیں،
بلکہ پیچھے کا جو پایا ہے اس کو اپنے سیدھے کاندھے پر رکھے، اس کے بعد پھر سامنے کی طرف آئے، بائیں طرف والا جو پایا ہے اس کو بائیں کاندھے پر رکھے، 10 قدم چلے، اس کے بعد پیچھے کا پایا اپنے کاندھے پر لے۔ یہ جو ہے جنازہ اٹھانے کا اور لے کر جانے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے، اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی جنازہ اٹھانے کا طریقہ بتا دیے، ایک آدمی تو عمل کر سکے گا، ایک پایا جو ہے اٹھ سکے گا، باقی کے 3 پائے کیسے اٹھیں گے؟ تو یہ جو طریقہ بتایا گیا یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بس ایک طریقہ ہے۔ اگر طریقے پر کوئی عمل کرنا چاہے تو کرے، اگر طریقے پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور نظام پورا کرنے میں گڑبڑی ہو رہی ہے اور ہر کوئی آدمی اس طریقے کو پورا کرنا چاہے تو پھر جنازہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو ہے یہ طریقہ صرف بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ چاروں آدمی مل کر چاروں کاندھے کے اوپر اٹھائیں تبھی جنازہ اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے بتایا گیا ہے، لیکن جنازہ ایک کاندھے پر جو چلنے کی مقدار ہے وہ کم سے کم 10 قدم ہے۔ یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جنازہ اٹھائیں، اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ کر فوراً دوسرے کاندھے کو نہ دیں، بلکہ 10 قدم چلیں، 10 قدم چل کر اس کے بعد دوسرے کاندھے پر دیں، تو یہ جو ہے ایک صحیح مسئلے پر عمل ہو جائے گا۔ اب یہاں جو ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہو گیا ایک مسئلہ، لیکن باہر تقریباً 99% سے بھی زیادہ مجمع باہر ہیں، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ جنازہ اٹھا، اب ہم کاندھے پر لے لیے، ہم نے سن لیا کہ بھئی 10 قدم چلنا ہے، 10 قدم چلنے پر ہم اڑے رہے، دوسرا آدمی آ کر کاندھا بدلنا چاہتا ہے، اپنے کاندھے پہ لینا چاہتا ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ عمل جو ہے کب ہو؟ جبکہ تمام لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ آج مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا، ہو سکے تو اس کے اوپر عمل کریں، اگر نہیں ہو رہا ہے عمل کرنے اور عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے یا پھر جو ہے لڑائی کا جھگڑے کا کوئی اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کر جو چل رہا ہے اس کے اوپر چلتے رہیں، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک کاندھے پر 10 قدم جنازہ ٹکے۔ اور دوسرا مسئلہ، جنازہ لے جاتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، جنازہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر جب اٹھاتے ہوئے بھی جو ہے زور سے ذکر کرتے ہیں اور لے جاتے ہوئے بھی زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے لے جاتے ہوئے زور سے ذکر کرنا مکروہ ہے، زور سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اندر اندر جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک فکر پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی آج ہمارا ایک مسلمان بھائی دنیا سے جا رہا ہے، کل کو میرا بھی وقت آئے گا تو اس کی تیاری میں کیسے کروں، اس کی فکر آدمی کرتا رہے۔ اور تیسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ جو ہے یہاں بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ غلطی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، اس میں میت کی قدر کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے باہر رکھ دیتے ہیں میت کو، ہم لوگ باہر نہیں رکھتے، اندر رکھتے ہیں، گھر کے اندر رکھ کر وہیں جو ہے اس کو عزت کے ساتھ اس کے اوپر کپڑا اڑاتے ہیں اور چونٹیاں وغیرہ آنے سے، میت کے اوپر آنے سے، مکھیاں بیٹھنے سے ہم لوگ جو ہے میت کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور اس کو اچھے سے نہلاتے ہیں، نیا کپڑا پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں میت کے احترام میں ہے۔ یہ تمام چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آدمی کو، اس میت کو بہترین طریقے سے نہلائے، مکمل طریقے سے غسل دے، نیا کپڑا اس کے جسم پر کفن کے طور پر استعمال کریں۔ نیا کپڑا اگر نہیں مل سکتا، نیا کپڑا خریدنے کی طاقت نہ ہو تو کوئی پرانا کپڑا ہی ہو لیکن اچھا ہو، بدبودار نہ ہو، میلا نہ ہو، گندا نہ ہو، ایسا کپڑا جو ہے کفن کے لیے استعمال کریں۔
اس کے بعد خوشبو لگائیں اور خوشبو لگا کر اس کو جو ہے کیا کریں، بہت ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ قبر میں اتارے. یہ جو ہے میت کا احترام ہے. لیکن احترام میں بعض لوگ بہت ہی زیادہ غلو کرتے ہیں. کبھی جنازہ آتا ہے، راستے سے آتا رہتا ہے. اب بازار میں دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں میں مسلمان بیٹھے رہتے ہیں، جنازے کو دیکھ کر کھڑی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنازہ ہے، جنازے کی قدر کرنا ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں. یا کوئی گاڑی میں جا رہا ہو تو گاڑی کھڑا کرے گا، کھڑا کر کے گاڑی سے اتر جائے گا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میت کی جو ہے قدردانی ہے، میت کا احترام ہے. اس سے فقہاء کرام منع فرماتے ہیں. فقہاء کرام نے اس سے بالکل جو ہے سختی سے منع فرمایا ہے کہ میت کو دیکھ کر اپنے جگہ سے کھڑے ہونا اور گاڑی اترنا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر ہماری نیت یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بھئی میں بھی جو ہے جنازے کے ساتھ چلوں، تو اس وقت لا محالہ اس آدمی کو گاڑی بھی اترنا پڑتا ہے، اپنی دکان بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اگر نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، بس میت جا رہی ہے، سامنے سے جنازہ جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا، گاڑی اترنا، یہ ادب کے خلاف ہے. شریعت ہمیں جس چیز کا جتنا ادب سکھاتی ہے اتنے ہی حد میں رہ کر ہم کو ادب کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ اپنے طور سے، اپنے طریقے سے جو ہے کسی چیز میں، ادب میں غلو نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چوتھا مسئلہ، جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے چلنا افضل ہے؟ اس میں جو ہے اختلاف ہے. 4 امام ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور اس میں سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہی افضل ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے جنازے سے. آگے اگر بڑھ جائیں گے، حدیث میں جو فرمایا گیا من اتبع، جنازے کے پیچھے چلو. اتباع کا معنی پیچھے چلنا. حدیث میں صاف بتایا گیا ہے. اس لفظ کو لے کر ہمارے فقہاء، حنفی مسلک کے جو فقہاء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی حدیث میں جب صاف بتا دیا گیا ہے جنازے کے پیچھے چلو، تو آگے چلنے کی کوئی بات یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے سے آگے جانا افضل ہے، پیچھے نہیں بلکہ جنازے سے آگے جانا افضل ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں جو ہیں ایک مسئلے پر متفق ہیں. دونوں کا ایک بات کے اوپر جو ہے اتفاق. دونوں کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ لوگ جنازے سے آگے ہو جائیں، اور جو لوگ سواری پہ آ رہے ہیں وہ لوگ جنازے کے پیچھے رہیں. لیکن ان تمام باتوں میں سب سے بہترین بات ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. فرماتے ہیں فقہ کا، ہمارے فقہ حنفی کا بہت بڑا فتویٰ ہے یہ کہ جنازے کے پیچھے جانا ہے، جنازے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جنازے سے آگے بڑھنے کا مطلب یہاں جو ہے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا جنازے کے پیچھے رہو، جنازے کے آگے نہ جاؤ. اب سامنے والے کے جو کاندون کے اوپر جنازہ ہے اس کو لینے بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں. جنازے سے آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کہیں پیچھے چھوڑ کے ہم آگے نکل جائیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. کاندھا بدلنے کے لیے ہم جنازے کے سامنے آ سکتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو کاندھا کیسے بدلیں گے؟ اور کاندھا بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے کاندھا بدلیں گے؟ آدمی ایک کاندھے پہ جنازے کا پایا رکھا ہوا ہے، اب دوسرا آدمی کاندھا بدلنا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے سے آ کے کاندھا بدل لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سامنے سے نہیں آنا چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے، کاندھے پہ جو ہے پایا لے کر کھڑا ہے، جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے جا کر کاندھے پر جو ہے اپنے کاندھے پر پایا لے لے اور وہ آدمی جو ہے آگے سے سامنے کو نکل جائے گا. یہ جو ہے طریقہ ہے. اب اور ایک مسئلہ، جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، سواری پہ جانا افضل ہے. تو فقہاء کرام جتنے بھی ہیں، چاروں مسالک کے فقہاء کرام فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے سواری میں جانے سے. ہاں اگر کسی کو کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، یا پھر جو ہے دور کا راستہ ہے تو سواری میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوئی مجبوری نہیں. مجبوری کے بغیر سواری میں جانا اچھی بات نہیں ہے، ناجائز، حرام، ایسی کوئی بات نہیں.
بس افضل اور غیر افضل کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ، جنازے کو جلدی لے کر جانا، جنازے کو لے کر جب ہم جائیں تو جلدی لے کر چلنا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی آرام آرام سے دیر سے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ فرمائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی جو جنازہ ہمارے کاندھے پر ہے وہ میت جو ہے اگر خوش نصیب ہے اور بہت ہی نیک ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، جلدی سے جلدی اس کو جو ہے اپنے کاندھے سے اس کی راحت کی جگہ میں پہنچا دیں۔ اگر میت گنہگار ہیں تو گنہگار میت کو زیادہ دیر تک اپنے کاندھے پر نہ ٹکائیں، بلکہ اس کو جلدی سے جلدی اس کے جو ہے قبر میں اتار دیں، یہ جو ہے مصلحت ہے۔ تو اس لیے جو ہے جنازہ لے کر تیز چلنا ہے، لیکن تیز چلنے میں ایک چیز کی رعایت رکھنی ہے کہ اتنا تیز بھی نہ چلیں، اتنا فاسٹ بھی نہ چلیں جس سے جنازے کے اندر جو میت ہے وہ میت حرکت کرنے لگے، ہلنے لگے، اتنا بھی تیز نہیں جانا چاہیے۔ اور آخری مسئلہ، 7واں مسئلہ ہے، جنازے جو ہیں بڑے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اگر انتقال ہو جائیں تو ان کو جو ہے ہم جنازے میں رکھیں گے، ڈولی میں رکھ کر لے کر جائیں گے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے بچوں کا مطلب کیا ہے کہ 5 سال کے، 6 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے، اگر یہ عمر کے بچے انتقال ہو جائیں تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس ایسے چھوٹے بچے جب انتقال ہو جائیں 6-7 سال سے کم کی عمر کے، تو ان کو جو ہے جنازے میں رکھ کر لے کر نہ جائیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر لے کے جائیں۔ اور ہاتھوں میں اٹھا کر جب لے کے جائیں گے تو یہ جو ہے میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ میری بچی کا جو ہے انتقال ہوا تو میں بھی جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر ہی اٹھا کر لایا، لیکن یہاں جو ہے ایک غلطی ہوتی ہے، اگر کوئی اپنے ہاتھوں پر بچی کو یا بچے کو اٹھا کر لائے تو لاتے ہوئے جو آدمی اٹھا کر لاتا ہے وہی آدمی آخر تک آتا ہے، اسی آدمی کے ہاتھوں میں آخر تک بچہ اور بچی رہتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندو جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے چھوٹے بچوں کا تو کچھ رشتہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ والا جو ہے اس بچے کو، اس میت کو اٹھا کر آخر قبرستان تک لے کے جائے۔ یہ جو ہے ہندوؤں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں لے کے جائیں اور ایک ہی ہاتھ میں نہ رہے بچہ بلکہ بدلتا رہے، ہر آدمی جو ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ پہ لینے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نابالغ بچہ ہے اور معصوم ہوتا ہے گناہوں سے اور اس کی مغفرت اللہ کے یہاں مسلم ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس بچے کو، اس میت، چھوٹی میت کو لینے کی اور ہاتھ میں لے کر تھوڑی دور چلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے 7 مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ جو ہے ابھی ہمارے